بیان سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو غریب نواز ہیں جنہوں نے پیتل کا ایک بت یعنی کہ گائے پیتل کی تھی اور آپ نے اپنا دست شفقت رکھا، دست رحمت رکھا، دست قدرت یعنی کہ دست شفقت رکھا اور رکھتے ہی وہ گائے دودھ دینے لگی۔ سبحان اللہ۔ مجوسی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ سلطان الہند اس لیے نہیں بن کے آئے، سلطان الہند انہیں کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول نے بنایا، اللہ کے رسول نے بنایا۔ اے جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان کا سلطان بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟ اب بادشاہ بن کے آ رہے لوگ کہ ہم بادشاہ۔ ایسے بادشاہ 360 جنے کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ ان کی بادشاہت نہیں رہے گی جب تک میرے غریب نواز کا فیضان رہے۔ سمجھ رہے؟ غریب نواز آج بھی حیات ہیں اور الحمدللہ اجمیر مولا میں تو نہیں ہے ہم، لیکن دہلی میں ہیں ہم، لیکن ان کے خلیفہ اکبر حضور قطب الدین بختیار کاکی ان کا فیض بھی ہم لوٹ رہے ہیں۔ اور غریب نواز اپنی آنکھوں سے ہمیں ملاحظہ فرما۔ میرا یقین، میرا وجدان ہے، ہم سب کا یقین اور ہمارا وجدان یہ ہے کہ ہم غریب نواز کو سنا رہے ہیں اپنا دکھڑا۔ اے میرے غریب نواز سن لو ہمارا دکھڑا، ہم محتاج یہاں پر بول رہے ہیں، ہمارا سن لو۔ ہم غریب نواز تمہیں نہ سنائیں تو پھر کس سے سنائیں، تم سے نہ کہیں پھر کس سے کہیں۔ ہمارے لیے بادشاہ کوئی نہیں ہے تمہارے سوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، عرص غریب نواز، عید چشتیہ، نعرہ تکبیر۔ عزیزو، نوجوانوں سنو، میرے غریب نواز نے شمشیر برہنہ نہیں چلائی، یہ تلوار کھلی تلوار نہیں لی ہاتھ میں۔ ہاں، شہسوار آ گئے جنہوں نے 19 سال کی عمر میں گردنوں کو کاٹتے چلے گئے، جن کا نام مسعود غازی۔ 19 سال کی عمر میں ولایت بھی ہے، قطبیت بھی ہے، غوثیت بھی ہے آپ کے پاس میں۔ 19 سال کی عمر میں قطب بھی ہے، غوث بھی ہے، آپ کو سارے مراتب ملے ہوئے ہیں۔ کس کی بنا پر؟ اس کی بنا پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا۔ اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے جھنڈا اٹھایا اور اٹھا کر اس کو لے کر چلے، لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں دیکھو، ہم اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، ہم اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ اب اسلام کا جھنڈا جو اٹھانے والے ہیں ان کی عمر جانتے ہو، 19 سال کی عمر، جیسے یہ بچہ بیٹھا ہوا یہ 21-22 سال کا ہوگا، ایسا ہے ہمارے فضائل کے جیسے۔ اتنی عمر میں غوثیت، قطبیت، ابدالیت اور اتنا بڑا مقام، خود غریب نواز فرماتے ہیں میں نے ایسا ولی نہیں دیکھا۔ غریب نواز خود فرماتے ہیں، اور غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہے کون جانتے ہو؟ مسعود غازی بہرائچ کے اندر ہے۔ آپ کا مقام بہرائچ میں، کہاں ہے؟ بہرائچ میں، یاد رکھ لو۔ لیکن غریب نواز آستان پاک پر رہے، آپ کیا پاک پر رہے۔ میں نے ابھی بھی خضر علیہ السلام کا واقعہ بتایا، خضر علیہ السلام آتے، عرض کرنا اتنا ہے، معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی نے ایک کوزے میں سارے انا ساگر کو سما دیا، سارے انا ساگر کو ایک کوزے میں سما دیا، اور سمانے کے بعد اس پانی نے یہ نہیں کہا کہ اتنا سا کوزہ ہے میں کیسے سماؤں گا، کیسے سماؤں گا، لیکن وہ کوزہ لبریز ہے، تمام اجمیر کے
तमाम अजमेर के लोग प्यासे हैं, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती के जो चाहने वाले वो पानी से पी रहे हैं, सैराब हो रहे हैं। तो शहनशाहियत तो यहाँ पर कि पानी पर भी हुकूमत है उनकी। अब आओ जानवरों को देखें, आपने सुना होगा कि आपने बादशाह के यानी कि उसके ऊंट आए, राजा के जब ऊंट आए तो आपने हुक्म दिया बैठ जाओ, तो बैठ गए। ये जहां सरकार का दरबार बना हुआ है, सरकार का मज़ार पाक बना हुआ है, इसी जगह की बात है, इसी जगह पर पेड़ थे। आप यहां से हटके कहीं नहीं गए, बस इतना एरिया जो था जंगल का एरिया था, यहां पर लोग आया करते। लेकिन गरीब नवाज ने उसी जगह पर अपना खेमा गाड़ लिया। फकीर जहां पर अपना खेमा गाड़ लेता है तो अल्लाह की रहमतें बरसाते। 40 लोग चले थे, उन 40 लोगों ने सब ने इस्लाम के परचम को लहराया, सब ने इस्लाम के परचम को लहराया। दीन रसूलुल्लाह के की फरावानी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर, दीन रसूलुल्लाह की फरावानी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते चले। अब उन्हीं में से एक शाख जो पहुंची दिल्ली में आ गई, एक शाख पहुंची कलियर शरीफ में आ गई, एक शाख पहुंची यानी कि आगरा शरीफ में पहुंच गई सैयद आमीर अबुल्लाह सरकार, एक शाख पहुंचती है भैंसोड़ी शरीफ में पहुंच जाती है उसी के आशिक रसूल यानी कि आला हजरत फाजले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंचे। अब आप इन्हीं के साथ साथ देख लीजिए, ये गुलामाने औलिया है, ये गुलामाने औलिया है, गरीब नवाज के गुलामों में से है। जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या है? आका का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। 300 साल गुजर गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गरीब नवाज को 813 साल, 813 साल, किसी को 300 साल हो रहे, किसी को 400 साल हो रहे, किसी को 500 साल। ये गुलामों का हाल है और मेरे गरीब नवाज को 813 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गरीब नवाज की ना शान घटी थी ना घटी, आज तक वो शान बढ़ती चली जा रही है। और वो कहते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा या रसूलुल्लाह कभी चर्चा नहीं। हम तो उन बुजुर्गों के चाहने वाले हैं जो किस्मत का फैसला करते, जो किस्मतों का फैसला करते हैं। अल्लाह अकबर। कोई नाबीना आता है उसको आंखें दे देते हैं, कोई बेवा आती है अल्लाह अकबर उसका सुहाग दिलवा देते, कोई बांझ आती है उसको औलाद अता फरमा देते। आप समझ रहे हैं क्या क्या नहीं किया गरीब नवाज ने। लेकिन कभी किसी भी हाल में उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, किसी भी हाल में। फकीर कभी नमाज नहीं छोड़ता, फकीर अपना तकवा नहीं छोड़ता, अपनी परहेजगारी नहीं छोड़ता, अपना कुरान नहीं छोड़ता, कुरान को मजबूती से थामता जो नाना ने दिया। बोलो साबिर पाक कितना बड़ा कुरान है, बोलो कितना बड़ा कुरान है। महबूब इलाही में देखो कितना कुरान आपने पढ़ा और आप मौलवी बने, महबूब इलाही आप आलिम फाजिल बने। इसी तरीके से जो भी अल्लाह का मुकद्दस वली है, और मेरे गरीब नवाज ने तो इल्म का एक ऐसा समंदर बन के आए कि 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। कितने लोगों को? 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। और वो ऐसा ऐसा मजूसी था, कोई आग की पूजा कर रहा था, कोई पेड़ों की पूजा कर रहा था, कोई पत्थरों की पूजा कर रहा था। मेरे गरीब नवाज उस घंघोर घटा में यानी कि उस कुफ्र की घंघोर घटाओं में आए थे और उन कुफ्र वालों को ऐसा झुका के चले गए। आपने तलवार नहीं उठाई, आपने मोहब्बत की तलवार उठाई, आपने अखलाक की तलवार उठाई, आपने इंसानियत का दर्स दिया, आपने उखबतो इंसानियत का दर्स देते हुए फरमा दिया, ऐ लोगों मैं तलवार चलाने नहीं आया हूं बल्कि अखलाक हुस्ना की तलवार को चलाने। तमाम लोग देख रहे थे कि गरीब नवाज जिससे जो बात कह दिया करते थे, क्या भले से वो हिंदू होता, मुसलमान होता, सिख होता, ईसाई होता, कोई भी होता, मेरे गरीब नवाज के आगे अपना सर खम कर दिया।
सर को खम कर देता था। सर को खम करने के बाद मैं पूछता, हुजूर कोई चिहात, कोई पसंदीदा कोई बात कहना चाहते हैं आप कहें। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज फरमाते थे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसको माना। 90 लाख लोगों ने अल्लाह एक को माना, उस रब को माना, उस जात को माना जिसको आज हम सब लोग मानते हैं। लेकिन समझ लो, मान लो, कोई तुम्हारे तरफ उंगली नहीं उठाएगा, कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। लोग कहते हैं गरीब नवाज अगर अपने पूरे उसमें आ जाएं तो कसम खुदा की जब और यानी कि औरंगजेब जैसे बादशाह को ललकार सकते हैं अपनी कब्र अनवर से, तो ऐसे कितने आए कितने चले। कहा आपने सुना होगा वाकया कि जब बादशाह खोदता हुआ कब्र आ रहा था, मजार आ रहा था, तो मेरे गरीब नवाज की तरफ बढ़ा तो गरीब नवाज ने आपने फरमाया एक जिद्दी औरंगजेब का नाम रखा। तू ऐसा कर रहा, तुझे पता नहीं जितनी कब्रें तूने खुदवाई हैं वो सब की सब फिर से बनवाना। और गरीब नवाज ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भी कहा। कहने का मेन मकसद यहाँ ये है कि अल्लाह के वली कभी मरते नहीं। बोलो एक हमारी बहन मुंबई में इंतकाल हुआ उसका, तो सैयदजादी थी वो, उनके कफन को दाग तक नहीं लगा, कफन को दाग तक नहीं लगा। हैरत की बात है, फिर भी आंखें नहीं खुल रही लोगों, फिर भी लोग आंखें नहीं खोल रहे। किस अल्लाह को मानोगे? अरे उस अल्लाह के बंदे तो ये ऐसे हुए हैं। आज हम नियाज कर रहे हैं तो अपनी सुर्ख यानी कि दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों को तुम्हें राजी करने, यानी कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, और मांगे कि खुदा हमसे, यानी कि हम उसे ये ना समझे कि ये वैसे आ गए हमारे पास, ये बड़ा एहसान है उसका। आपको अब ये भी मैंने बताया, ये उसका बड़ा एहसान है कि उस मजलिस में भेजा उसने। ये ऐसी मजलिस कि जो गरीब नवाज की मजलिस है, सुभान अल्लाह, ख्वाजा अजमेरी की मजलिस है, मोइनुद्दीन चिश्ती की मजलिस है, सुभान अल्लाह, ये अताए रसूल की मजलिस है। जो नहीं आया ये उसकी किस्मत, और जो आ गया उसकी किस्मत, सुभान अल्लाह। जो आ गया उसकी भी लाज रखते हैं और जो नहीं आया उसकी भी लाज रखते हैं। ये गरीब नवाज है, गरीबों को नवाजने वाले, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करो कि आज की महफिल में जितनी देर बैठो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते रहो, और ये ना सोचो कि हमारे साथ गरीब नवाज नहीं है, हमारे साथ हर वक्त गरीब नवाज मौजूद है। अल्लाह अकबर। जोगी जयपाल उड़ रहा था आसमान में उड़ रहा, मेरे गरीब नवाज ने अपनी खड़ाव निकाली, खड़ाव निकालने के बाद में आपने हुक्म दिया इसे उतार के लिया। खड़ाव उसके सर पे पड़ती थी, खड़ाव जानते हैं, चप्पल उसके सर पे पड़ती, और जोगी जयपाल नीचे आ जा। इतना बड़ा जादूगर था वो, इतना बड़ा जादूगर, लेकिन मेरे गरीब नवाज जादूगर नहीं। अल्लाह का वली कोई जादूगर नहीं होता है। लोग सोचते हैं हम जाते हैं जरा पीर साहब बना लें, पीर साहब हमें क्या दे देंगे, कोई जादू की छड़ी दे देंगे। ऐसा नहीं है, पीर साहब जादू की छड़ी नहीं देते। पीर साहब नमाजी बनाना चाहते हैं, पीर साहब तुम्हें कुरान वाला बनाना चाहते हैं, पीर साहब तुम्हें हदीस पढ़ना और सिखाना चाहते हैं। जादू की छड़ी कहां से आती है? जादू की छड़ी गरीब नवाज के पास नहीं थी। हाँ, मेरे गरीब नवाज ने अल्लाह उसके रसूल के करम से, अल्लाह उसकी रहमत से, अल्लाह की रहमत से उस चप्पल को हुक्म दिया, चप्पल उड़ने लगी। सुभान। आप ऐसे बन जाए कि आपकी चप्पलें खुद उड़ेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ऐसा हुआ, जिसमें किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि दीवारें फटती चली जाती। सुभान अल्लाह, ये है करम। लेकिन हम लोग करम को नहीं जानते। तो जोगी जयपाल उतरा, आपने उसने कहा ऐ मोइनुद्दीन, ऐ संजर के रहने वाले, अल्लाहु अकबर, ऐ खरसान के जंगलों में इबादत करने वाले, मैं तेरे खुदा पर ईमान लाता हूं, मैं तेरे खुदा पर ईमान लाता हूं।
اے خرسان کے رہنے والے سبحان اللہ اللہ اللہ، میں تیرے خدا پر ایمان لاتا ہوں. اتنی بات میرے غریب نواز نے سنی، کہا سچے دل سے پڑھ لے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان. ان کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ بیابانی. ان کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ بیابانی. سمجھ رہے؟ ان کا نام غریب نواز نے خود رکھا اور فرمایا جاؤ جاؤ ہمارے شہر میں، پورے شہر میں ایسے کر کے، راجستھان پورا راجستھان ہمارا ہے، اس کی دیکھ بھال کرو. یعنی کہ کوئی گم جائے، کوئی کھو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، اس کو راستہ بتاؤ، اس کو راستہ بتاؤ. عبداللہ بیابانی کا یہی کام ہے. 813 سال ہو چکے ہیں. عبداللہ بیابانی کسی کو ملتے ہیں تو کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے، کوئی بھول جاتا ہے تو اس کو وہ راستہ بتا دو. ایسا ہوتا ہے. جنگلوں میں آپ چلے جائیے، بیابان جنگل میں چلے جائیے، کبھی راستہ بھٹک جاتے ہیں. ایک بار ہم بھی تھے، ہم بھی بھٹک گئے تو ایک گندے سے کپڑوں میں کوئی انسان آیا، اس نے کہا ادھر سے پہاڑ پہ چڑھ جا. ہم چڑھ گئے. اس جنگل میں کوئی نہیں تھا، جنگل میں کوئی نہیں تھا، اور ہم پہاڑ پہ جب چڑھے تو تارا گڑھ پہ آ گئے. ہم نے کہا یہ تو اچھا رہا. ہمارے ساتھ 3 لوگ. ہم حیرت کیجیے، میری خود کی بات ہے، میں اور یعنی کہ بڑی آزمودہ بات. تو ہم بڑھتے چلے جا رہے تھے. کسی نے بتایا تھا کہ راجہ یہاں بیٹھا کرتا تھا، تو اس کا یہ جو تھا مقبرہ، اس کا دیکھنا ہے. تو ہم بھی چلے گئے شوق میں. اچھا میاں ہمیں منع کرتے تھے. اس وقت محبوب الاولیاء سرکار حیات تھے. تو محبوب الاولیاء سرکار ہم سے کہتے تھے کیا کچھ کرو گے، غریب نواز کو دیکھو. سبحان اللہ، یہ بات ہمیں حضرت تو کہنے کا مین مقصد یہ ہے، غریب نواز نے اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک دن میں ایک قرآن شریف پڑھ لیا کرتا. ایک دن میں ایک پورا قرآن شریف پڑھ لیتے. لیکن اللہ اکبر، اب غریب نواز کی کیا شان رہی ہوگی؟ یہی 1 رجب، 2 رجب، 3 رجب، 4 رجب، 5 رجب، 6 رجب، سمجھ رہے؟ 6 رجب میرے غریب نواز یہ 3 مہینے، رجب، شعبان، رمضان. یاد رکھیے، رجب پہلا مہینہ آپ کے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب کا. اور اس کے بعد میں جو مہینہ آئے گا شعبان کا. اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ شعبان کا. اور پھر اس کے بعد میں مہینہ جو تیسرا آ رہا ہے رمضان المبارک. میرے غریب نواز ان 3 مہینوں میں چلا کشی، عبادت، اپنے کمرے میں بیٹھ جائے اللہ، اور لوگوں کو ہدایت، تھوڑے وقت میں ہدایت کرتے، اور تھوڑے وقت میں باقی وقت جو تھا عبادت میں گزارا. باقی وقت جو تھے، جو مہینے یعنی کہ ذی الحج کا گزرا ہے، ذی قعدہ کا گزرا ہے، شوال کا گزرا ہے، یا جمادی الاولیٰ کا گزرا ہے، یا جمادی الاول کا گزرا ہے، یا ربیع الثانی کا گزرا ہے، آپ ان میں عبادت کیا کرتے تھے. لیکن وہ سب سے ملتے بھی تھے. ایسا نہیں ہوتا جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے، یہ سب سے ملنے کا وقت ہے. اللہ، یہ بزرگوں کے طریقے رہے. تو اللہ کے رسول نے ان مبارک مہینوں کی بڑی عظمت بتائی. ان 3 مہینوں کی بڑی عظمت حدیث میں آئی ہے، بہت بڑی عظمت آئی ہے. اب 1 مہینہ یعنی کہ نجات کا، 1 مہینہ مغفرت کا، 1 مہینہ یا رحمت کا. 1 مہینہ رحمت کا، ذرا زور سے بول دو، ہے نہیں ہے؟ بولو. اب رحمت کا بھی مہینہ، نجات کا بھی مہینہ، مغفرت کا بھی مہینہ. سبحان اللہ. اور اسی میں عشرے بھی ہیں. یعنی کہ جب آپ رمضان رکھیں گے تو اس میں 1 عشرہ آتا رحمت کا، 1 آتا مغفرت کا، 1 آتا یعنی کہ نجات کا ہے. تو اس طریقے سے آتے. کہنے کا مین مقصد یہاں پر اللہ کے رسول کو فالو کرتے. آج ہم کتنا فالو کرتے ہیں؟ آج ہم نے کیا جھانکا اپنے دل میں؟ ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے، ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے. حدیث کو تو بعد میں سمجھو، بڑوں کی بات سنو، بڑوں کی بات کو سمجھو، بڑوں کے کردار کو سمجھو. اور اللہ کے اس جاہ و جلال
اس رحمت والی اس تمام چیزوں کو سمجھ کے دیکھو. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس محفل پاک میں آپ کو حاضر کر دیا. یہ بڑی شان و عظمت، یہ بڑی شان و رفعت ہے اس کی، یہ اس کا کرم ہے. کہتے ہیں کہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے تقدیریں. سبحان اللہ. میرے معزز مہمان اور میرے تمام چاہنے والے، میرے مرید، میرے چاہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کی بارگاہ میں یہی بات کہوں گا کہ غریب نواز کی سیرت کو پڑھو، غریب نواز کی باتوں کو فالو کرو، سچائی کو اختیار کرو. غریب نواز سچائی والے. سبحان اللہ. بولو کیسے تھے؟ سچائی والے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معین الدین کا لنگر ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے، جیسا چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے. یہ وہ لنگر ہے جس کی شان و عظمت، رفعت، اللہ اللہ کیا کہنے، جس کی شان و عظمت اور جس کی رفعت کیا کہنے. سبحان اللہ. دروشی پڑھی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی آیت مبارکہ پڑھی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے، سچے بندے بن جائیں، اللہ کے وہ بندے بن جائیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو. ایسے بندے بن جائیں کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کہیں کہ اب یہ اللہ کا بندہ، لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ اللہ کا بندہ. ہمیں یہ نہ کہیں یہ شرابی یا جواری یا ڈھنڈاری یا فلاں آ رہا ہے. یہ ہمارا شعار نہیں ہے. مسلمان ہونا عزت کی بات ہے، مسلمان ہونا بڑی عزت کی بات ہے، بڑی رفعت کی بات ہے. اللہ اللہ آپ ایمان والے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عزت اور بڑی احترام دیا ہے. بڑی قدر کریے اس چیز کی جو نعمت آپ کے پاس میں ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آپ کا ایمان ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ آپ کا ایمان ہے. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریے. لوگ لوٹنے والے لگے ہوئے ہیں، لوگ یعنی کہ آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہ رہے ہیں، لوگ آپ کو باحیات باتوں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ ان باحیات باتوں سے دور ہیں. ان باحیات باتوں کو مت سنیے. لوگ کہیں گے یہ میں کر دوں گا، وہ میں کر دوں گا، ایسا ہو جاتا ہے، اللہ نے ایسا غلط یعنی کہ ایسا بدعت ہے، ایسا شرک ہے. ان باتوں پر ہمیں نہیں جانا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا. ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے اخلاق حسنہ کو عام کیا. ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے اخلاق حسنہ کو عام کیا. تو ہمیں اخلاق حسنہ کو عام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمارے اس پروگرام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا جو کچھ میں نے کہا وہ ارباب باب تھا، میری تمہیدی جملے تھے، یہ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا، صرف دو چار باتیں نصیحتانہ. تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ میں نے دو چار باتیں آپ سے بیان کر دی. اب میں محمد فضائل سے کہوں گا کہ وہ منقبت پڑھیں.
وما علینا الا البلاغ. سب لوگ پڑھ لیجیے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.